نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میت کی اجرت طے کرنا کیسا ہے؟ اگر وہاں غسل دینے والے کے علاوہ دوسرا شخص موجود ہو جو میت کو نہلا سکتا ہے تو اب غسل میت کی اجرت لینا جائز ہے، مگر پھر بھی بہتر یہی ہے کہ نہ لے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو جو میت کو غسل دے سکتا ہو، اب اس فرد واحد کے لیے میت کو غسل دینا واجب و متعین ہوگا، اور اب اس صورت میں اس نہلانے والے کے لیے غسل میت کی اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ مفتی ابوالعلی حکیم امجدی علیہ اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں اس کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے، اور اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز نہیں۔ کیا مرنے کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں، مرنے کے بعد انسان ناپاک نہیں ہوتا، البتہ اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ غسل دیا جاتا ہے، اور اس کا جو غسل کا پانی ہوتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جب نزع کی سختی سے گزرتا ہے تو اس کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ نکلنا عمومی بات ہے۔ یہ نجاست اگر ظاہر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جسم اس کا بہرحال پاک ہے۔ غسال کا غسل دینے کے بعد کپڑے بدلنا ضروری ہے۔ اگر تو میت کے جسم پر کوئی نجاست دیکھی گئی اور اس بات کا یقین ہو کہ نجاست کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑی ہیں تو ایسی صورت میں کپڑے بدلنا ضروری ہیں، ورنہ نہیں۔ وہم ہو تو صرف وہم کی صورت میں کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ عورت کا مخصوص ایام میں انتقال ہو جائے تو 2 بار غسل دیا جائے گا۔ مخصوص ایام میں اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو 2 بار غسل دینا ضروری نہیں ہے، 1 بار غسل دینا ہی کافی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔